حضرات، یہ پیارا اور متبرک اور بابرکت مہینہ پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا قطب ربانی غوث سمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں 360 اور 420 جھوٹ بولنے والا بھی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، ایک ڈاکو بھی اپنے آپ کو سچا گردانتا ہے، ایک چور بھی اپنے آپ کو سچا گردانتا ہے۔ جو آدمی دن بھر جھوٹ بولا کرتا ہے، لیکن آپ مجھ سے پوچھئے کہ بتائیے آپ سچے ہیں کہ نہیں، وہ فوراً کہے گا پورے علاقے میں ڈھونڈ لو مجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی ہر جھوٹ بولنے والا اپنے آپ کو سچا کہنے کی کوشش کرتا ہے تو آدمی دھوکہ کھا جائے گا۔ اے پروردگار عالم، یہ بتا دے، تو ہی نشاندہی کر دے، آخر سچے کون لوگ ہیں جن کے دامن سے وابستہ ہو جائے؟ آخر سچے کون لوگ ہیں جن کے دامن کرم سے ہم جڑ جائے؟ آخر سچے کون لوگ ہیں جن کو ہم اپنا جو ہے آئیڈیل مانے؟ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں اگر سچوں کی پہچان کرنا ہو تو اس کے لباس سے نہ کرنا، اگر سچوں کی پہچان کرنا ہو تو اس کے ملک کی بنیاد پر نہ کرنا، اگر سچوں کی پہچان کرنا ہو تو اس کے قصبہ اور قریہ سے اس کی پہچان مت کرنا، اگر سچوں کی پہچان کرنا ہو تو برادری کی وجہ سے پہچان نہ کرنا، اگر سچوں کی پہچان کرنا ہے تو اس کے وضاقتہ سے اور اس کے ظاہری لباس سے پہچان مت کرنا، بلکہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے میرے بندو، اگر سچوں کی پہچان کرنا چاہتے ہو تو وہ میں بتا دیتا ہوں، وہ سچے نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، وہ اولیاء کاملین کی جماعت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ حضرات اولیاء کاملین صالحین کی جماعت ہے۔ ایک دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر آپ کی توجہ ہوگی، انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرات محترم، اللہ کس کو پکارتا ہے؟ ایمان والے کو پکارتا ہے۔ یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والے سے ہو رہا ہے۔ اب سنو آگے کا جملہ، اللہ سے ڈرو۔ اب آپ بتائیے، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا کبھی جھوٹ بولے گا، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا کبھی چوری کرے گا، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی نماز چھوڑے گا، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا بلکہ ہمیشہ سچ بولے گا۔ تو پھر بتاؤ، جب بندہ اللہ سے ڈرنے لگا چوری سے بچ گیا، جب بندہ اللہ سے ڈرنے لگا گناہوں سے بچ گیا، جب بندہ اللہ سے ڈرنے لگا تو تقوی اور پرہیزگاری والا ہو گیا، جب بندہ اللہ سے ڈر گیا تو بتاؤ وہ بندہ جب اللہ سے ڈرنے لگا تو لوگوں کا مال غصب نہیں کرے گا، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا وہ بندہ چوری نہیں کرے گا، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا وہ بندہ زنا نہیں کرے گا، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی شراب نہیں پیے گا، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا راتوں کو جاگ کر کے اور اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں آ کر کے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، اے پروردگار عالم تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں کہنا چاہتا
कहता हूँ हजरात, जब बंदा मुत्तकी और परहेजगार हो गया, अल्लाह से डरने लग गया, तो फिर अल्लाह ये क्यों कहता है, ए मेरे बंदे, अगर तू मुझसे डरता है तो मेरे सच्चों के साथ हो जा, मेरे नेक बंदों के साथ हो जा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, इसका मकसद ये है कि डाकू वही डाका कर डालता है, चोर वही चोरी करता है, रहजन वही रहजनी करता है जिसके पास माल हुआ करता है। कभी बगैर माल वाले के यहाँ चोरी नहीं हुआ करती है। मकसद ये है, ए बंदे सुन, जब तू अल्लाह का खौफ दिल में बसाया है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाया है, तेरा ईमान मुकम्मल हो चुका है। सुन, अब शैतान इस दौलत को छीनने के लिए जरूर आएगा, लिहाजा मेरे बंदों के, मेरे सच्चे बंदों के दामने कलम से वाबिस्ता हो जा। तेरे ईमान को डाका, तेरे ईमान को शैतान हमला नहीं कर पाएगा, तेरे ईमान को बर्बाद नहीं कर पाएगा। इससे ये पता चला, जो बंदा अल्लाह वालों के दरबार से लगा रहता है, उसका अकीदा कभी बातिल हो ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, गौर से सुनना, हम आप नमाज पढ़ते कि नहीं नमाज पढ़ते? हाँ, नमाज की बारी आती है, बहुत सारे लोगों की मुंडी जो है झुक जाती है। हाँ, सब कुछ बताओ, लेकिन सुन्नियों को नमाज पढ़ने के लिए ना बताओ। कुछ लोग कहते हैं वही मौलाना बार बार आ रहे हैं, भाई जो देखो वो नमाज के बारे में बता रहा है। मैं कह रहा हूँ, नमाज तो बड़े बड़े अंबियाए कराम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माफ ना हुई तो हम जैसे निकम्मे और हम जैसे गुनहगारों पर कैसे माफ हो सकती? ये शैतान का धोखा है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं देखा जाएगा। हमने कहा देखा क्या, खाक जाएगा? दुनिया में देख रहे हो हमारी बदअमालियों का नतीजा क्या हो रहा है भाई साहब। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमती परवरदिगार। अब एक बहुत बेहतरीन मिसाल आप सुने। नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना। 11वीं का खाना आपने खाया कि नहीं खाया? कितने लोगों ने खाया? सबने खाया हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी है, हमारा अकीदा है गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की 11वीं खा लिया जाए तो अल्लाह ताला बीमारियों को शिफा अता फरमा देता है। समझ रहे? बेईमानों को ईमान अता फरमा देता है। ये मेरा अकीदा है। हजरात, जब बंदा 5 वक्ता नमाजों में जाता है तो इबादत तो रब की होती है, एक दुआ है, ए अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तवज्जो से सुनिएगा, सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला। बंदा 5 वक्ता नमाजों में दुआ करता है, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कुछ लोगों ने तर्जुमा में भी डंडी मारना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने, यानी वहां भी देवबंदियों के हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी ने तर्जुमा किया, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। यहाँ जरा तर्जुमे पर बात आ गई तो सुन लो मुसलमानों, अगर हम रास्ता आपसे पूछे यहाँ पर पहुंच करके और बदला का रास्ता पूछे तो, और बदला से नासिरगंज के लिए जाना हो, आपसे हम पूछे भाई साहब नासिरगंज हमको जाना है, तो आपने यहीं से रास्ता दिखा दिया, कहा जाइए, यहाँ से यू टर्न मारना, यहाँ से लेफ्ट में जाना, यहाँ से राइट में जाना, यहाँ से फिर लेफ्ट मारना, इधर से फिर राइट में चले जाना। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम तुम्हारे बताए हुए पर बदला से और फिर नासिरगंज पहुंच जाए, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कि आपने मुझे दूर से इशारा करके दिखाया है और देखा हुआ रास्ता कोई जरूरी नहीं है कि मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन सुभान अल्लाह, ये तो करम है बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा का। वो अल्लाह की बारगाह में ये नहीं कहते, ए परवरदिगार आलम मुझे सीधा रास्ता दिखा, नहीं, बल्कि कहते हैं अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चला। तो जिसने तर्जुमा किया, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चला, तो उसे अल्लाह ताला
نے منزل مقصود تک پہنچا دیا، اس کے ایمان و عقیدے کی محفوظ رکھا، اور جس نے کہا رے اللہ سیدھا راستہ دکھا، تو دیکھنے والے بھٹک جایا کرتے ہیں، اور جو چل کر کے جایا کرتے ہیں وہی منزل مقصود کو پہنچ جایا کرتے ہیں۔ میرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے۔ حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت نماز تم اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، پنج وقت ہم اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، لیکن دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یا اللہ امریکہ والوں کا راستہ سیدھا ہے کہ انگلینڈ والوں کا، برطانیہ والوں کا، کہ چین والوں کا، جاپان والوں کا، انڈیا والوں کا، یا پاکستان والوں کا؟ کس کا؟ اے اللہ کس کا راستہ سیدھا ہے؟ اے اللہ کس کا راستہ سیدھا ہے؟ تو اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ہم دعا کرتے ہیں اللہ وہ راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ اور انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے انعام یافتہ نبیین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے۔ اس سے یہ پتا چلا چاہے وہ نماز ہو، نماز جیسی عبادت میں بھی اللہ کی منشا یہ ہے عبادت میری کر، وسیلہ میروں کی لگاتا چلا جا۔ سبحان اللہ۔ اسی امید حق پر ہے۔ ہم اور آپ یہاں تشریف فرمائے، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جینا، قطب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بڑے پیر بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان یہ ہے، جن کی شان اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ حضرات آج ایک نومولود بچے کے ولادت کے موقع پر اس کا عقیقہ رکھا گیا ہے، اور غوث اعظم کی گیروی بھی رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ، آج اس جلسے کو دو نسبت ہے۔ سبحان اللہ، آؤ دیکھو آج پوری دنیا میں سرکار غوث اعظم کے ماننے والے موجود ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جب سرکار غوث اعظم بڑے پیر بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کی رات ہوتی ہے، اسی رات حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ سبحان اللہ، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے بیٹے ابو صالح جنگی دوست سنو، میں تمہیں ایک بشارت دینا چاہتا ہوں، تمہیں ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ اے بیٹا ابو صالح، جو تمہارے گھر میں آج بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو تمہارے گھر میں آج بیٹا پیدا ہونے والا ہے، ارے وہ کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ اور اے ابو صالح جنگی دوست سن لو، جس طرح میں تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہوں، اسی طرح وہ تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، وہ تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سرکار غوث اعظم کی ایک کرامت، ویسے تو سرکار غوث اعظم سراپا کرامت ہے، آپ کا دنیا میں آنا کرامت، مردوں کو زندہ کرنا کرامت، اور آپ کا دریا پہ چلنا کرامت، آپ اپنے مریدوں پر شفقت کرنا کرامت، بچی کو بچہ بنا دینا کرامت، یعنی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کا شمار نہیں ہے، بے شمار کرامتوں کا ظہور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اور یاد رکھنا وہ ہر ولی اپنے نبیوں کا مظہر ہوا کرتا ہے، ان کے معجزات کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم جس رات پیدا ہو رہے ہیں، آؤ سنو، اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے نواسے حضرت غوث اعظم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو سبحان اللہ اس رات بغداد میں، اس رات جیلان کی سرزمین پر جتنے بھی بچے پیدا ہوئے، سبحان اللہ جن کے یہاں بھی ولادت ہوئی، تو اللہ نے کسی کو بیٹی نہیں عطا کیا بلکہ سارے لوگوں کو بیٹا عطا کیا۔ اس رات میں غوث اعظم کے ساتھ جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے، جتنے بچے پیدا ہوئے، سب کو بیٹا عطا کیا گیا۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ صدقہ ہے بغداد کے سرکار
سرکار غوث آدم کا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج بچے کی ولادت کے موقع پر عقیقے کی محفل میں بیٹھنے والوں توجہ سے سننا، سرکار غوث آدم کی گیروی منانے والوں اپنے عقیدے کو محفوظ رکھو۔ سرکار بغداد والے سرکار حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کو اگر بیان کیا جائے تو بے شمار کرامتیں بیان کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ مورخین کے قلم ٹوٹ گئے، ان کی روشنائیاں ختم ہو گئی۔ علامہ نور اللہ صورتی کہتے ہیں کہ اگر سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا لیا جائے اور غوث آدم کی زندگی کے ایک ورق کو لکھنا چاہتے ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، سارے قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندروں کی روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن غوث آدم کی زندگی کے اوراق ختم نہیں ہونے والے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ کرامتیں سرکار غوث آدم کی بہت ساری ہیں، میں کرامتوں کی طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنے مرغے کھا کھا کر کے ہمارے پیٹ قبرستان بن چکے ہیں، پتہ نہیں غوث آدم کے نام کے کتنے بکرے ہم نے کھائے، اپنے پیٹ میں ہضم کر لیا ہم لوگوں نے، لیکن ہماری زندگی میں ذرا بھی انقلاب نہیں آتا، ذرا بھی انقلاب نہیں آتا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان کے مکر و فریب سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت، سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک دن ہوا یہ کہ سرکار غوث آدم ایک بستی سے جا رہے ہیں، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بستی سے سرکار غوث آدم گزر رہے ہیں، ایک کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اور آپ بڑے کانفیڈنس میں نظر آتے ہیں، ہم لوگ بہت اعتماد میں نظر آتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہمارا سب کچھ بیڑا پار ہو گیا۔ ایک دھوکہ ہے، دھوکہ۔ ایک کلمہ پڑھنے والوں، شیطان تمہیں آخری دم تک نہیں چھوڑنے والا ہے۔ ارے جب بڑے بڑے بزرگان دین کو شیطان آخری وقت تک نہیں چھوڑا تو تم کون ہوتے ہو، ہم کون ہوتے ہیں؟ یاد رکھو، شیطان تمہارے اس ایک بار کلمہ پڑھنے سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، وہ تمہارے مرتے دم تک تمہیں ستاتا رہے گا، تمہیں دھوکے میں ڈالتا رہے گا۔ آؤ دیکھو، ایک دن سرکار غوث آدم ہے، حضرت غوث آدم کی شان فقاہت کو سنو، قسم خدا کی اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے فقیہ بھی سرکار غوث آدم کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حضرت غوث آدم کا عالم یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ پڑھتے پڑھتے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے قطب بنا دیا ہے۔ اتنے پائے کے گزرے ہیں، ارے ولی نہیں ہے، ولی گر ہے، ولی نہیں ہے، ولیوں کے سردار ہے، ان کے ولایت کا تو یہ عالم ہے کہ قسم خدا کی جس کو بھی ولایت کا درجہ ملتا ہے تو سبحان اللہ اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہوا کرتا جب تک کہ سرکار غوث آدم کا دستخط نہ ہو جائے، مجھے کہہ لینے دیا جائے۔ ولایت اگر کسی کے در سے ملتی ہے تو وہ بغداد والے سرکار کے در سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ اب آپ توجہ سے سنیے گا، سرکار غوث آدم بڑے پیر کے فقاہت کو آپ دیکھیے۔ ایک دن ہوا یوں کہ سنو، ایک شخص نے منت مانی، توجہ سے سننا اس بات کو، ایک شخص نے منت مانی کہ میں ایسی عبادت کروں گا، اگر میری منت پوری ہو جائے تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں میرے ساتھ کوئی اس عبادت میں شامل نہ ہوگا، کوئی اس وقت ایسی عبادت نہیں کرے گا، جب میں ایسی عبادت کروں گا کوئی میرے ساتھ شامل نہیں ہوگا، میں ایسی اللہ کی عبادت کروں گا کہ دنیا کا کوئی بندہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ حضرات اگر سنو، کون سی عبادت ہو سکتی ہے، اس کی کیسی عبادت پوری ہوتی؟ اس لیے کہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمان ہے، اگر تلاوت کرے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اکیلے تلاوت، چلو مان لیا تمہارے گاؤں میں کوئی عبادت نہ کر رہا ہو، کوئی تلاوت نہ کر رہا ہو، لیکن بغل میں بدلہ ہے، ہو سکتا ہے وہاں اس وقت میں کوئی تلاوت کر رہا ہو، بدلہ میں نہ کرتا ہو سکتا ہے بہرائچ میں عبادت کر رہا ہو،
اگر نماز یہاں پڑھ رہا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بدلہ والے نماز اس وقت نہ پڑھتے ہو، یعنی کوئی ایسی عبادت نہیں تھی کہ بندہ کرتا تو دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو، اس نے ایسی منت مانی۔ اب جب اس کی منت پوری ہوئی تو فقہا کی بارگاہ میں، محدثین کی بارگاہ میں، مفتیان کرام کی بارگاہ میں وہ جاتا ہے، اور جانے کے بعد میں ایک استفتاء قائم کرتا ہے، اے مفتیان کرام یہ بتائیے ہم نے ایسی منت مانی ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت کوئی بھی میری عبادت میرے ساتھ شامل نہیں ہوگا، بھلا بتاؤ یہ منت پوری ہو تو کیسے ہو؟ سبحان اللہ، سارے مفتیان کرام نے فتویٰ دیکھا اور سب کے قلم دھرے کے دھرے رہ گئے، سب نے اپنے قلم کو روک دیا، یہ کیسا فتویٰ ہے؟ آخر بتاؤ، اگر نماز پڑھے گا تو عرش کے فرشتے نماز پڑھ رہے ہوں گے، اگر نماز پڑھے گا تو فرش کے فرشتے نماز پڑھ رہے ہوں گے، اگر یہ روزہ رکھے گا تو ہو سکتا ہے یہاں کوئی روزہ نہ رکھتا ہو لیکن دنیا میں کوئی نہ کوئی اس وقت روزہ ضرور رکھتا ہوگا۔ سارے مفتیان کرام جو ہے حیران اور پریشان ہو گئے، وہ بھی بندہ سارے لوگوں کے چکر کاٹ کر کے پریشان ہو گیا، در کی ٹوکرے کھا کر کے پریشان ہو گیا۔ کسی نے کہا ارے جاؤ اور شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں جاؤ، یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا، تمہاری مشکلات دور ہو جائے گی، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضرات اب وہ جو ہے اب سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں گیا اور استفتاء پیش کیا، حضور ہم نے ایسی عبادت کی منت مانی ہے کہ ایسے وقت میں عبادت کروں گا کہ اس میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس میں کوئی شامل نہ ہو۔ سرکار غوث آدم کے علمی فقاہت کو دیکھیے، سبحان اللہ، علم دیکھیے۔ ادھر تو دو قاعدہ بغدادی پڑھنے کے بعد ہم جامع میں نہیں رہتے کہ ہمارے علم کا کوئی جواب نہیں۔ سرکار غوث آدم کے علم کو دیکھیے، کہتے ہیں میں اتنا پڑھا کہ میں قطب بن گیا۔ 25 سال تک غوث آدم نے درختوں کے پتے کھا کر علم دین حاصل کیا۔ 25 سال تک۔ جب آپ بغداد میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ماں کا انتقال ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم کی پیدائش، ماں کی عمر تقریباً 60 برس کی تھی۔ 60 برس کی عمر میں سیدنا غوث اعظم اپنی ماں کے بطن پاک سے پیدا ہو۔ ماں کا انتقال ہو گیا لیکن سرکار غوث اعظم نے تعلیم نہ چھوڑی، علم دین حاصل کرتے رہے، اتنا پڑھے کہ اللہ نے انہیں قطب بنا دیا۔ جب آپ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش ہوا، سارے مفتیان کرام نے جواب دے دیا، حضور سب نے جواب دے دیا نا، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے، ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ سرکار غوث اعظم نے جیسے اس میں دیکھا، نگاہ ڈالی تو سبحان اللہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا بس اتنی سی بات، کہا چلو تمہارے مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا حضور جلدی بتائیے، مجھے راتوں کی نیند نہیں آتی، اس لیے میری منت پوری ہو گئی ہے اور میں رب کی بارگاہ میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے پیر روشن ضمیر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاؤ اس سے کہہ دو عرب چلا جائے، مکہ شریف چلا جائے، اور مکہ شریف میں جانے کے بعد مطاف میں سارے لوگ، توجہ سے سننا، مطاف میں یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد جتنے لوگ چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ان کو روک دیا جائے۔ آج کے دن ایک دن طواف کو روک دیا جائے اور صرف اسی بندے کو اجازت دیا جائے کہ وہ اکیلے طواف کر لے، تو اس کی عبادت میں کوئی شامل نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی انسان شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں خانہ کعبہ موجود نہیں ہے، صرف ایک خانہ کعبہ ہے، اور جب یہ وہاں روک کر کے اور طواف کرے گا تو دنیا کا کوئی بندہ اس کی عبادت کے ساتھ شامل نہیں ہوگا، اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایسے علمی فقاہت کے مالک کو غوث اعظم کہتے ہیں کہ جو آنے واحد میں مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو حل کر دے۔ بڑے پیر غوث اعظم کی
کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جب ایسے غوث اعظم کو شیطان دھوکہ دینے کے لیے آ سکتا ہے تو ہم جیسے نکمے لوگوں کی کیا حیثیت ہے۔ لہذا اے لوگوں، ہمیشہ گیروی بھی کرو لیکن نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ سچ بولتے رہو، شیطان پر لاحول پڑھتے رہو، رب کی رضا کو سامنے رکھو۔ قسم خدا کی، جب رب کی رضا سامنے ہوگی تو تمہارے غوث اعظم بھی تم سے راضی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، حق ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پڑھے لکھے انسان ہیں، سبحان اللہ، اتنے پڑھے، ان کی فقاہت کا کوئی جواب نہیں۔ اور سنو، حضرت غوث اعظم پڑھے اتنے ہیں، اتنے زبردست طریقے سے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں، قطب الاقطاب ہیں۔ اور سنو، ایک دن وہ بستی سے باہر نکل رہے تھے، سبحان اللہ، بستی سے باہر جا رہے تھے اور چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلچلاتی دھوپ میں تشریف لے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچانک کیا ہوا کہ آپ کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ سبحان بولو یا اللہ، بولو، ہم ہوتے تو بھول جاتے، چوڑے ہو جاتے بھائی صاحب، فوراً اپنی ولایت کا ڈنکا اور ڈھنڈورا پٹوا دیتے، دیکھو بادل ہمیں سایہ کیے ہوئے جا رہا، ہمیں دھوپ نہ لگے۔ لیکن یہ غوث اعظم بڑے پیر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو آپ نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ نماز کی طرف چل دیے تو اس بادل سے آواز آئی، عبد القادر، تم تو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو، اللہ نے تم پر نماز معاف کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ توجہ سے سننا، بادل سے آواز آئی، بادل سے سرکار غوث اعظم کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے شیطان تو ابلیس لعین معلوم ہوتا ہے، سن، ارے جب نماز لانے والے پر نماز معاف نہیں ہوئی تو بھلا عبد القادر پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو شیطان معلوم ہوتا ہے۔ لاحول پڑھا تو بادل کا ٹکڑا چھٹ گیا اور آواز آئی، پھر سنو، آواز آئی، اے عبد القادر، اب تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ توجہ سے، شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ پھر شیطان پر حضرت غوث اعظم لاحول پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں شیطان تو جاتے جاتے پھر دھوکہ دے رہا ہے، سن، ارے سن، جب تمہیں تمہارا علم نہ بچا سکا، جب تم معلم الملکوت تھا اور معلم الملکوت ہونے کے بعد تجھے شیطان مردود بنا دیا گیا تو عبد القادر کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ سن، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے بلکہ میرے پروردگار کے فضل نے بچایا ہے، اس کے کرم نے بچایا ہے، اس کی عنایتوں نے بچایا ہے، اس کی بخشش نے بچایا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک کلمہ پڑھنے کے بعد اوور کانفیڈنس میں آ جاتے ہیں۔ اے لوگوں، اس کانفیڈنس کو توڑو، نمازوں کی پابندی کرو، شیطان سے بچتے رہو۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا میرے دوستو، بس انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کریمانہ آپ سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے۔ بس اتنا عرض کر کے چلا جا رہا ہوں، اے لوگوں، غوث اعظم کی گیروی کے ساتھ ساتھ نماز بھی ضروری ہے۔ ہاں، صرف جمعہ نہیں ہے، بہت سے لوگ تو اب جمعہ میں جہاں بھائی صاحب 2 رکعت کسی طریقے سے مارتے ہیں، سجدے کریں، واپس آ جاتے ہیں۔ 2 رکعت، صرف 2 رکعت۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اگر کوئی سعودی چلا گیا، اگر کوئی بمبئی میں زیادہ دن سے رہ رہا ہے تو سعودی والوں کا تو کمال ہی الگ ہے بھائی صاحب۔ گئے تھے تو اچھا خاصا لڑکا بن کے گئے تھے، واپس آ رہے تو اچھا خاصا لڑکی بن کر کے آ رہے۔ اماں بھی دیکھ کے پریشان ہو رہی، بیٹا کیا ہو گیا؟ میں ادھر سے بھیجی تو تجھے لڑکا بھیجے، تو ادھر سے آیا تو الٹا کہا۔ سمجھ رہے کیا کرتے ہیں جانتے ہو؟ یہاں سے گئے تو نیت یہاں باندھی، اور جب سعودی سے لوٹ کے آئے تو یہاں باندھ رہے۔ اماں بھی گھبرا گئی یار کہ لڑکا ہمارا اچھا خاصا یہاں سے گیا تھا، سنی صحیح العقیدہ بن کر کے ادھر سے آ رہا ہے تو وہابی بن کر کے آ رہا ہے۔ اے لوگوں، ان دھوکے بازوں سے اور اپنے آپ کو بچاؤ، عقیدہ اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔
بہت سارے لوگ ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں مولانا صاحب آپ لوگ بہت رد کرتے ہیں، ماحول بڑا خراب ہے اور آپ سنی وہابی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا یاد رکھو ماحول آج سے زیادہ خراب اس وقت ہے جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کلمہ پڑھواتے تھے۔ ماحول آج سے زیادہ خراب اس وقت ہے جب بلال تھے، جب صرف عمر تھے، ابو بکر و عمر تھے، چند لوگوں کی جماعت تھی، تو کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا تھا اے صحابیوں اس وقت کچھ نہ کہو حالات خراب ہیں؟ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت سے کہا گیا اے اللہ کے پیغمبر، اے میرے بھتیجے اب یہ کام چھوڑ دو، اب یہ کام چھوڑ دو۔ ابو طالب نے کہا تھا میرے بھتیجے لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، میں بڑھاپے میں آ گیا ہوں، میری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، اب تمہاری کون مدد کرے گا؟ لہٰذا اتنی سختی چھوڑ دو اور دین کا کام چھوڑ دو، اور جتنا ہو گیا آگے کچھ نہ کہو۔ تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اے چچا اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو اور کہو کہ میں اپنے کام سے باز آ جاؤں تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں بندوں تک خدا کا پیغام پہنچا کر کے رہوں گا، حالات کیسے بھی ہو دنیا میں خدا کی توحید کا ڈنکا بجا کر کے رہوں گا۔ سبحان اللہ بہت خوب، حق ہے۔ حالات کیسے ہیں؟ جب کوئی نبی کے شان کی گستاخی کرے گا، نبی کے شان میں ادنا توہین کرے گا تو اس کا سدباب کیا جائے گا۔ حالات کیسے بھی ہو ہمیں حالات سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لہذا